السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل. آپ دیکھ رہے ہیں وکر حسین پاشا ولاگس. میں وکر حسین پاشا. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا. جس طرح آپ نے وہ پچھلی ویڈیو میری دیکھی ہوگی جس کے اندر میں نے بات کی تھی نوپو شرما جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی انڈیا کے اندر. وہ خاتون جو بی جے پی کی تھی اور بی جے پی کی حکومت یعنی کہ نریندر مودی صاحب کی حکومت نے ان کو جو ہے وہ سائڈ لائن لگا دیا تھا اس واقعے کے بعد. لیکن انہوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی. اور اسی چیز کو مد نظر بنا کر انڈیا کے اندر پورے مکمل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مظاہرے ہوئے تھے. اور اس مظاہروں کے بعد ایک جو چیز ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے 28 تاریخ کو دو لوگوں نے، ایک کا نام ہے محمد غوث غالباً اور دوسرے کا نام ہے زبیر. یہ دونوں جو ہیں وہ اصحاب جو بھی تھے مسلمان باشندے تھے. انہوں نے غازی علم دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جس غازی علم دین کا آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ، 90s کے اندر 1920s کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہندو تھا رام پال، جس نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس نے کچھ کتاب لکھی تھی اس حوالے سے. تو اس کو جو انہوں نے اس اپنے خنجر سے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تھا. اور جو ہے ان کے بہت زبردست سنہرے واقعہ جو لائن ہے ان کی جو ہے وہ ابھی بھی اس کی بات گشت ہمیشہ گھومتی ہے. کہ ان کی لائن یہ تھی کہ آپ سے جج کو نہیں کہا تھا یہ لائن کہ بھائی آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم توہین رسالت کیسے برداشت کر لیں. تو یہ جو واقعہ تھا اس کی بیس کے اوپر چلتے ہوئے ان دو لڑکوں نے جو ہے وہ ایک ہندو کو، جو کہ غالباً اس نے جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس کے اوپر واٹس ایپ کے لگایا تھا یا کچھ اس نے کچھ شیئر کی تھی چیزیں، ایک ہندو درزی کو اس نے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا دیا. اب جو ان کا عمل تھا اس کے بارے میں یہ یہاں تک حالات کیسے پہنچے. انڈیا کی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی خاتون کو یا مرد کو کہیں بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا اول تو حق نہیں ہے. اور جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ مسلمانوں کے تمام چیزوں سے افضل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان جو مسلمان ہے تو جب تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر چیز سے زیادہ نہ چاہے. اس کے ماں باپ اولاد مال سے زیادہ جب وہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تبھی وہ ایک کامل مسلم بنتا ہے. تو کوئی بھی مسلمان یہ گوارہ کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخص اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا ان کے اصحاب کی شان میں یا ان کی ازواج کی شان میں گستاخی کرے. تو جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا ان کی ازواج کے بارے میں کچھ برا بھلا کہتے ہیں تو ان کے بارے میں جب ان کو کہا جاتا ہے تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو کوئی بھی شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. تو ان دو لڑکوں نے جو ہے وہ اس کو درزی کو اس کی دکان میں جا کے ٹھکانے لگا دیا. اور یہ واقعہ ہوا راجستھان میں. اور اسی کی بیس کے اوپر اس وقت راجستھان میں ادے پور کی جگہ ہے جہاں پر اس وقت حالات بہت خراب ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس کی بیس بنا کر مسلمانوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے. اچھا، کچھ مسلمان جو ہے وہ انہوں نے مختلف آرا ہیں ان کے بارے میں، جو اس کے بھائیوں کا انہوں نے انٹرویو لیا زبیر کے بھائی کا. کچھ لازمی بات ہے وہ جو 5-6 بھائی ہیں وہ سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں ہندوؤں سے. وہ ہندو تو ان کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی مسلمان نے ہندو کو ٹھکانے لگا دیا اس طریقے سے کہ اسلام کی وجہ سے. اور کیونکہ ہندوؤں کو ہمیشہ ہندو جتنے بھی ہیں وہ سب مسلمانوں کو وہاں پر دباتے ہیں. اور مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابری مسجد کے بعد کیا واقعات ہوئے. اسی طریقے سے بار بار جو ہے وہ گجرات کے اندر کیا واقعات ہوئے. مودی گورنمنٹ کے اندر جو ہے مودی نے کتنے سارے مسلمانوں کو زندہ جلایا اور ان کو شہید کیا وہاں پر. اسی طریقے سے جو مودی گورنمنٹ ہے وہ فاشسٹ گورنمنٹ بن کر مسلمانوں کو قتل عام تو کرتی رہی ہے. تو پہلی دفعہ کسی مسلمان نے ہمت کر کے جو ہے نا یہ کام دکھا دیا ہے صحیح طریقے سے کہ ایک ہندو کو انہوں نے ٹھکانے لگا دیا. اور یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. یہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کے اندر بھی کہا تھا کہ انڈیا کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اس نوپو شرما کے ورڈز کے اوپر، اس الفاظ کے اوپر، کیونکہ یہ انڈیا کی بربادی کا آغاز ہو جائے گا. اب انڈیا، لازمی بات ہے انڈیا کے اندر اگر مسلمان اٹھ جاتے ہیں 22 مطلب 22 سے 25 کروڑ کی آبادی ہے ان کی مسلمانوں کی. وہ پورا مکمل پاکستان وہاں پر موجود ہے. یعنی پاکستان کی آبادی ہم کہتے ہیں 22 سے 25 کروڑ، تو ان کی آبادی بھی 22 سے 25 کروڑ یا تقریباً 30 کروڑ کے قریب ہے. مکمل پاکستان موجود ہے. اگر مسلمان سارے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ جان دینے کے لیے سر باندھ کے نکل پڑے نا تو یہ ہندوؤں کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا وہاں پر یقیناً. تو یہ
بی جے پی کو چاہیے تھا کہ آقا علیہ صلی السلام کی امت کا پاس رکھتے، وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی بھی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں. اول تو گستاخی نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر ہو گئی تو اس کا سدباب کیا جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، لیکن اس کا رزلٹ اب آپ کے سامنے ہے. مستقل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کے اندر دنگے فساد پھوٹ پڑے، اور اب انڈیا جو ہے وہ لازمی بات ہے یہ چیز برداشت نہیں کر پائے گی انڈین گورنمنٹ، اور اب مسلمانوں کے خلاف وہ کریک ڈاؤن کرنے والے ہیں. تو ہماری تو گزارش یہی ہے ارباب اختیار سے کہ اس کے اوپر جو ہے نا فوراً جو ہے وہ OIC کا اجلاس بلایا جائے، اس واقعات کو روک تھام کی جائے، کیونکہ کچھ عرب ممالک نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا تھا اور انہوں نے انڈیا کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا. قطر میں، کویت میں، دبئی میں بائیکاٹ ہوا تھا پورا. اس حوالے سے انہوں نے انڈیا کے پروڈکٹس کو جو ہے وہاں سے اپنے اسٹورز سے نکال دیا تھا، کہ جب ان کو ایک رپورٹ ملی تھی کہ انہوں نے اس خاتون نے جو ہے وہ عثمہ لونا نے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے انڈیا کے اندر، اور انڈیا کے اندر لازمی بات ہے ان دونوں کو تو پکڑ لیا. وہ انڈیا اس کے جو بچے ہیں جو مارا گیا، کنیا لال غالباً اس کا نام تھا، تو جو دردی مارا گیا، اس کے بچوں نے تو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ آپ جو ہے ان دونوں کو جو ہے وہ انکاؤنٹر کریں یا سریعام پھانسی دیں. وہ مسلمان، میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان پھانسی سے انکاؤنٹر سے تو ڈرے گا نہیں. اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو وہ تو ہر چیز پلان کر کے گئے تھے وہ دونوں، تو وہ تو اب مارے جائیں گے، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ تو خیر ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس کی وجہ سے اب بہت سارے مسلمان، دو پہلو ہیں دیکھیں، دونوں پہلو ہیں. یا تو مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ اور لڑائی جھگڑے ہوں گے، نہیں تو دوسری کنڈیشن یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو انڈیا کے لوگ ماریں گے، اور ہندو جو ہے وہ ہندوتوا کو بیس بنا کر پھر مسلمانوں کے اوپر تشدد ہوگا. تو OIC کا اجلاس بلانا چاہیے، اور پاکستان گورنمنٹ کو بھی احتجاج کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ جو ہے ان معاملات کو انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف ہونے سے روکیں. اور گستاخی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں بھی ہوگی تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ من سب نبی فاقتلوہ، کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، یہ ہمیشہ رہے گا ہمارا نعرہ. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. ٹل دین ہیو اے نائس ٹائم، ٹیک کیئر آف یور سیلف، کیپ اسمائلنگ. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کر دیجیے گا.